کا جو موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے ہاؤ وی کین ری ٹریک آور اسکول آفٹر کووڈ-19 کرونا وائرس، کہ ہم اپنے اسکولز کو کرونا وائرس کے بعد کس طرح سے ری ٹریک کر سکیں گے۔ معزز سامعین اکرام، مجھے طاہر محمود نقاش کہتے ہیں، اور آپ کا یہ جو سیشن ہے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ارینج کیا گیا ہے ٹیچر ٹیم نیٹ والوں نے۔ تو ہم چلتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی ہے، اور جہاں پہ دنیا کی معیشت تباہ اور برباد ہوئی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جس انڈسٹری کو، جس صنعت کو نقصان ہوا ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ چاہے اس کا تعلق گورنمنٹ اسکول سے ہے، چاہے اس کا تعلق پرائیویٹ اسکول سے ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کا مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی ہے۔ معزز ٹیچرز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جب ہمارے اسکولز ری اوپن ہوں گے تو اسکول جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یا ٹیچر ہیں یا جو اسکول سٹاف ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سب سے پہلے ان کو کی میسج اینڈ ایکشن، یعنی کہ ایک کی میسج دینا پڑے گا اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو، اور جو کی میسج وہ دیں گے بچوں کو اور اس پہ وہ ایکشنز کریں گے۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے اسمبلی میں، ہم صرف میسج دے دیتے تھے اور اس پہ ہم کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ ہمیں میسج کے ساتھ ساتھ خود کو پریزنٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں پریکٹیکلی اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ معزز اساتذہ کرام، نیو میپ آف اسکول، جب کرونا وائرس کے بعد اسکول ہمارا اوپن ہوگا تو ہمارے اسکول کا جو پرانا میپ ہوگا وہ یکسر بدل چکا ہوگا، اور وہ بدل چکا ہے۔ ہمیں ایک نیا میپ ڈیزائن کرنا پڑے گا، اور ہمیں نئے میپ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا ہمارے جو پیرنٹس ہوں گے ان کو بچوں کی جو ان کی ہیلتھ ہے اس کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہوئے ہمیں ایک نیا میپ ترتیب دینا پڑے گا۔ جب ہم نیو میپس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جب اسکول ری اوپن ہوگا تو اسکول کا جو نیو میپ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسکول کی پرانی ٹائمنگ نہیں ہوگی جیسے پہلے ٹائمنگ تھی، اسکول میں بریک نہیں ہوگی، یعنی کہ جو تفریح وغیرہ تھی وہ نہیں ہوگی، اور اسکول کی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوگی وہ بھی کمپلیٹلی چینج کرنی پڑے گی، ہمیں اسمبلی نہیں ہوگی اور ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ اسکول کا نیو میپ ہے۔ معزز شرکائے ورشہ، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ بیسکس جو پرنسپلز ہوں گے ان کو فالو کرنا پڑے گا، جو ٹیچرز کے لیے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے، جو ایڈمنسٹریشن کے لیے تقریباً سیم ہوں گے، یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہم چلتے ہیں کہ کون سے what we should do after coronavirus when our school is reopen، کہ جب ہمارے اسکول ری اوپن ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے جو ہمیں جس چیز کو محسوس کرنا پڑے گا، یہ جو چیز ہمیں لرن کرنی پڑے گی وہ ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ نو دا لیٹسٹ فیکٹس، کہ ہمیں تمام جو لیٹسٹ فیکٹس ہوں گے ان پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، یعنی کہ ہم کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کسی دوسرے ٹیچر کا کام ہے، کسی کولیگ کا کام ہے، بلکہ ہمیں تمام جو فیکٹس ہوں گے ان کو جاننا پڑے گا، اور کیا ہو رہا ہے، ہمارے اسکولز کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے، بچوں کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے بعد جہاں پہ بچے آ رہے ہیں، جس گھروں سے آ رہے ہیں اس گھروں کی کنڈیشن کیا ہے، کہیں کوئی کرونا وائرس میں مبتلا تو نہیں ہے، کوئی فیملی میں کوئی ان کے کرونا وائرس میں مبتلا تو نہیں ہے، ہمارے پیرنٹ، ہمارے جو ٹیچرز ہیں اس میں سے اگر کوئی ان میں تو کوئی سمٹم تو نہیں ہے ایسے، یہ جو ہیں یہ لیٹسٹ فیکٹس ہوں گے، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد انشور سیف اسکول آپریشن، جب ہم اسکول کو ری اوپن کریں گے تو ہمیں یہ انشور کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو یہ آپریشن ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو اسکولز چلا رہے ہیں، یہ کیا سیف ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے جو پلان بنایا ہے وہ سیف ہے یا نہیں ہے، ہم جو بچوں کو کلاس ورک کرا رہے ہیں، ہم جو بچوں کے ہماری جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ سیف ہیں یا نہیں ہے،
تو اس بات کو انشور کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو آپریشن ہے وہ سیف ہے. اس کے بعد امپلیمنٹ سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس دیٹ میں انکلوڈ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکولز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اسکول ہیڈ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ٹیچرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہمارے جو سب اسکول ری اوپن ہوں گے تو اسکولس کو ری اوپن کرنے کے بعد ری ٹریک کرنے کے لیے ہمیں اس بات کو انشور کرنا پڑے گا کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کس طرح سے برقرار رکھ سکیں گے. یہاں پہ بہت سارے مسائل اٹھ رہے ہیں, بہت سارے سوالات بھی جنم لیتے ہیں کہ دیکھیں جن اسکولس کے پاس صرف ایک کمرہ ہے, پرائمری اسکول ہے, تو وہ اپنے بچوں کے درمیان کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ قائم کر سکتا ہے. جن کے پاس فرنیچر نہیں ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ باتیں جن کو ہم نے سوچنا ہے, جن پہ ہم نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اسٹرگلنگ کرنی ہے, اور ہماری جو اسٹرگلنگ ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ بگننگ اینڈ اینڈ آف دا اسکول ڈے. ہماری جتنی بھی اسٹرگلنگ ہوگی وہ اسکولس کے سٹارٹ اور اینڈ تک اسٹرگلنگ رہے گی. یہ نہیں ہے کہ جب اسکول اوپن ہوا ہے تو ہم نے کوئی ایس او پیز کا خیال رکھ دیا اور دن بھر ہمارے اسکول میں ایس او پی کا کوئی خیال نہیں رہا اور ایز اٹ از چلتا رہا, اور یا ہم نے اینڈ پہ کوئی فوٹو سیشن کر لی ہے اور ہم نے ہیڈ کو بتا دیا کہ جی وی آر ڈوئنگ ویری بیسٹ, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گی اور ہمیں اسٹرگل پورا ڈے کرنی پڑے گی, فل ڈے کے لیے کرنی پڑے گی. ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, ہمیں مختلف جو سپورٹس گیمز ہوں گی اور ادر ایونٹس ہوں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ کروڈڈ نہ ہو. اگر کروڈڈ کنڈیشنز کے اندر ہمارے یہ سارے سیٹ اپ چلے جاتے ہیں, ہماری گیمز کروڈڈ ہو جاتی ہیں, ہماری سپورٹس کروڈڈ ہو جاتی ہیں, یا ہماری کوئی اسمبلی کروڈڈ ہو جاتی ہے, تو پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر پھر یہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. معزز اساتذہ کرام, ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیچر جو ہوگا وہ ماڈل کریٹ کرے گا, اور سب سے پہلے جو ٹیچر جب ماڈل ہوگا اور اننیسیسری جو جتنی بھی ٹیچنگز ہوں گی ان سے اس کو اوائڈ کرنی پڑے گی, یعنی کہ کہانیاں بیان نہیں کرنی پڑے گی. اب آپ کو ٹیچر کو رول ماڈل کے طور پر کریٹ ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنے ٹارگٹ پہ کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ گئے اور اپنی باتیں کر کے آپ چل پڑے, ایسی بات نہیں ہوگی. یو مسٹ ہیو ٹو پلان یور لیسن, آپ کو اپنا لیسن پلان کرنا پڑے گا اور آن دی کنڈیشن آف ایس او پیز کرنا پڑے گا. یہ نہیں جو پرانا لیسن پلان تھا وہ نہیں تھا. آپ کیسے کلاس ورک کروائیں گے, آپ کیسے کلاس ایکٹیویٹیز کروائیں گے, آپ کس طرح سے بچوں کو انگیج کریں گے, یہ ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو ایس او پیز کرنی پڑیں گی. ڈیر اساتذہ کرام کہ آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا ایک پروسیجرز. اگر اسٹوڈنٹ اور اسٹاف اگر دے بیکم ان ویل, کہ وہ اگر صحت مند نہیں رہے, وہ بیمار ہو گئے, تو ان کے لیے ہمیں ایک پروسیجر ہمیں تیار کرنا پڑے گا کہ ہم کس پروسیجر کے تحت ان بچوں کو ہم ایجوکیشن کے ساتھ لنک رکھ سکیں گے. ہمارا کوئی ٹیچر جو ہے وہ اگر بیمار ہو جاتا ہے, ان ویل فیل کر رہا ہے, تو اس کی جگہ اس کو کورنگ کون دے گا, پروموٹ ہم نے دینی ہے, پروموٹ انفارمیشن شیئرنگ. ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ اپنی ہائی اتھارٹیز کو ہم نے ضرور کرنا ہے, اور ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہوں گی ہیلتھ کی ہے یا انتظامیہ, اس کے ساتھ ہم اپنی جو انفارمیشنز ہوں گی ان کو ضرور شیئر کریں گے. اس کے بعد اڈاپٹ اسکول پالیسی ویئر اپریپریٹ, جہاں پر ضروری ہوگا ہم نے اسکول کی پالیسی کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. مانیٹر اسکول اٹینڈنس, ہمیں اسکول کی اٹینڈنس کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے اگر اسکول نہیں آ رہے تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا کاز ہے. اس کے بعد جو پلان ہے کنٹینیولی فار لرننگ, جو کنٹینیوٹی لرننگ کے لیے ہے, جو کنٹینیولی لرننگ کے لیے ہوگی, کہ لگاتار لرننگ کے لیے ایک ہمیں پلان تیار کرنا پڑے گا کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ کنٹینیولی لرننگ کر سکیں, کہیں ان کے گیپ نہ آ سکے. امپلیمنٹ ٹارگٹس ہیلتھ ایجوکیشن, جو سب سے اہم بات ہوگی وہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہیلتھ کے جتنے بھی ٹارگٹ ہوں گے اس کو ایجوکیشن کے اندر امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. سب سے اہم اور سب سے ضروری بات جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایڈریس مینٹل ہیلتھ. بچوں کو شاید وہ جو فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ان کو نیڈ کی, ہماری سپورٹ کی نیڈ پڑے گی, کیونکہ بچے جب ہوں گے
وہ اسکول کے ماحول کو بالکل اجنبی تصور کریں گے. آفٹر 6 months بچے ایٹ لیسٹ اسکول آئیں گے تو ان کے مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس ہمیں کرنا پڑے گا اور ہمیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو ری ٹریک کرنا پڑے گا. اور ری ٹریک کرنے کے لیے ہمیں انہیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا کہ بیٹا اب اس پرابلمز اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہمیں ایس او پی کا خیال رکھنا پڑے گا, ہمیں کیئر لیس نہیں ہونا پڑے گا. اس کے بعد جو ہمیں سپورٹ دینی پڑے گی ان کو, اور وہ جو ویلیویبل یا وینرایبل پاپولیشنز ہیں کہ ہمیں جو ہماری پاپولیشنز ہیں, ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ان کے ساتھ ہمیں ایک پراپر لنک رکھنا پڑے گا. اگر ہم لنک نہیں رکھیں گے, ہم ان کو ویلیویبل سپورٹ نہیں دیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے سکولز کو ری ٹریک نہیں کر سکیں گے. لاسٹ اینڈ فائنل بات جو ہے سکولز کو ری ٹریک کرنے کے لیے وہ ہے کہ چیک لسٹ فار اسکول ایڈمنسٹریشن, ٹیچر اینڈ اسٹاف. ہمیں سکولز کو ری ٹریک کرنے کے لیے کچھ چیک لسٹ بنانی پڑے گی جو ہمارے پیرنٹس کے لیے ہوں گی, جو ہمارے اسٹاف کے لیے ہوں گی, جو ہمارے ٹیچرز کے لیے ہوں گی. اگر ہم چیک لسٹ نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے سکولز کو ری ٹریک نہیں کر سکیں گے. معزز ٹیچر, معزز اساتذہ کرام, انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں, جتنے بھی پوائنٹ میں نے ریز کیے ہیں, یہ سارے کے سارے ٹریننگ بیسڈ ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے کہ ہم بچوں کے مینٹل ایڈریس کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم ویلیویبل جو سپورٹ ہے ٹو دی کمیونٹی یا ٹو دی پاپولیشن کیسے کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے چیک لسٹ بنا سکتے ہیں اور ان چیک لسٹ پہ ہم کیسے کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. والسلام.